پیاری سہیلی دل پتھر کر لیا ہے، ایسا بھی کیا، کبھی خیر صلاح کے دو لفظ ہی بھیج دیا کرو۔ وہی معاملہ ہوا کہ آنکھیں ہوئی اوٹ تو دل میں آیا کھوٹ۔ شاید تمہیں پتہ نہیں کہ میں پہاڑ پر گئی ہوئی تھی بوا، میرا تو وہاں بالکل دل نہیں لگا۔ لوگ قدرتی نظارے کی رٹ لگاتے ہیں، میرا تو جی ہفتے میں اچاٹ ہو گیا۔ نہ کوئی ڈھنگ کا سنیما ہال، نہ اللہ ہماری کوئی کام کی کپڑوں کی یا زیوروں کی دکان 2 مہینے میں صرف 8 جوڑے سلوا سکی، اور صرف 1 جوڑی سونے کے آویزے پسند آئے۔ اس آنے جانے میں نگوڑا نیا گرم کوٹ بھی نہ سل سکا۔ اب سردیوں میں وہی پچھلے سال بنوایا ہوا کوٹ پہننا پڑے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ ساری گرمیوں میں ایک بھی نئے ڈیزائن کا جوڑا نہیں سلوا سکی۔ کسی نئی فلم میں ہیروئن کے کپڑے دیکھوں تو کچھ بنواؤں گی۔ ایک بات بتاتی ہوں، مگر وعدہ کرو کہ کسی سے نہیں کہو گی، کیونکہ نکلی ہونٹوں چڑی کوٹھوں۔ وہ جو رشید ہے نا، اب تو مجھے چھیڑو گی؟ اے ہٹو، پہلے سن بھی لو۔ اس کے چچا کالج میں پروفیسر بن کر آئے ہیں، ہوں گے کوئی 45-46 برس کے۔ میں اگلی سیٹ پر بیٹھتی ہوں، چنانچہ حضرت کو غلط فہمی ہو گئی۔ حالانکہ میں نے کبھی انہیں کوئی لفٹ نہیں کروائی، سوائے اس کے کہ میں نے غور سے ان کی آنکھوں کو دیکھا کرتی تھی۔ آنکھیں اچھی ہیں۔ پروفیسر کو کون غور سے نہیں دیکھتا؟ کبھی کبھار ان سے علیحدگی میں سوال پوچھ لیے تو کیا ہوا؟ کل 3 یا 4 مرتبہ ان کے ساتھ چائے پی، وہ بھی ان کے بلانے پر۔ عید پر انہوں نے چھوٹے موٹے تحفے دیے جو ان کا دل رکھنے کے لیے قبول کرنے پڑے۔ صرف ایک دفعہ ان کے ساتھ پکچر دیکھی، بس کیا تھا، شاعری پر اتر آئے۔ کہنے لگے تم اب تک کہاں تھیں، میری زندگی میں پہلے کیوں نہیں آئی؟ حالانکہ ان کی زندگی کے شروع حصے میں تو میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ شکل و صورت معمولی ہے، گنجے بھی ہیں، سنا ہے کئیوں سے وعدہ خلافی کر چکے ہیں۔ 5-6 سال کے بعد بڑے بوڑھوں میں شمار ہوں گے۔ تعجب ہے کہ اس عمر میں بھلا کوئی کیا وعدہ کر سکتا ہے۔ ناہید نے تو سب کے سامنے ان کی خبر لی، انہیں جھوٹا، ہٹ دھرم، مکار اور نہ جانے کیا کیا کہا۔ ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ خیر سے ہاکی فٹ بال کے ریفری بھی رہے ہیں اور اس قسم کے کلمات کے عادی ہو چکے ہیں۔ دراصل ناہید بندی نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ کھٹ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، بالکل بلا سوچے سمجھے، جیسے کہ بعض لڑکیاں اکثر کرتی ہیں۔ ایک شام کو ان کے مجبور کرنے پر ان کے ساتھ سینما گئی۔ وہاں رشید اگلے درجے میں بیٹھا ہوا تھا۔ نہ جانے چچا کو کیا سوچی کہ بھتیجے کو بلا کر پاس بٹھا لیا اور مجھ سے اسی طرح باتیں کرتے رہے۔ رشید کو خواہ مخواہ آگ لگ گئی۔ رشید کے چچا کی اس حرکت پر مجھے سخت غصہ آیا۔ انہوں نے نہ صرف میرے مستقبل کا پروگرام تباہ کر دیا، بلکہ ایسی اچھی شام برباد کر کے رکھ دی۔ آج کل رشید کی مجھ سے لڑائی ہے۔ کل میں نے فون کیا تو تانے دینے لگا، بولا تم بے حد خطرناک ہو۔ عجب الٹی منطق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی عورت بھی خطرناک نہیں ہوتی، یہ مرد ہی ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ خیر، دونوں جائیں بھاڑ میں۔ سنا ہے رشید زیبو کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس کا چچا سلی کے پیچھے۔ زیبو تو تمہاری ہم جماعت تھی، بیچاری بڑی بنتی ہے۔ میں تو اسے تب سے جانتی ہوں جب اس کے متعلق کوئی چھوٹی سی افواہ تک نہیں اڑی تھی۔ پتہ نہیں کس بات پر اتراتی ہے۔ اجڑا اجڑا ہولیا، دبلی پتلی اتنی کہ اچھی طرح دیکھنے کے لیے 2 بار دیکھنا پڑتا ہے۔ پچھلے سال کسی سیکنڈ لیفٹیننٹ کے ساتھ سکینڈل رہا، بار بار اسے سیکنڈ لیفٹیننٹ ہی ملتا ہے، پہلا لیفٹیننٹ بھاگ جاتا ہوگا۔ کیا بتاؤں، ان دنوں اتنی بدل چکی ہے کہ پہچانی نہیں جاتی۔ پچھلے ہفتے ایک پارٹی پر ملاقات ہوئی، میں نے نئے بندے اور نیا ہار پہن رکھا تھا۔ پھوٹے منہ سے ان کے بارے میں ایک لفظ نہ نکلا، حالانکہ دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ ادھر میں کئی مرتبہ جھوٹ موٹ اس کی تعریفوں کی کر چکی ہوں، مگر ملمہ کی ہوئی چوڑیوں کو بار بار بجاتی تھی۔ ایسی عقل کھری ندیدی لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ سنا ہے رشید اسے خوابوں کی ملکہ کہتا ہے۔ ضرور خوابوں میں ڈرتا ہوگا، نائٹ میئر سے۔ سلی غریب 22 برس کی ہو چکی ہے اور اب تک کوئی نہیں ملا۔ میں نے تو اسے کئی مرتبہ کہا کہ گزٹ پڑھا کرو، آج کل ترقی ملنے پر ادھیڑ عمر کے لوگ اکثر نئی شادی کر بیٹھتے ہیں، ایسے کئی مل جائیں گے۔ سنا ہے اس کے لیے سچ مچ ایک رشتہ آیا تھا، کسی بڑے زمیندار کا، جس کے پاس 2 درجن گائے بھینسیں تھیں اور جو وسکی میں دودھ ملا کر پیا کرتا تھا۔ پھر جہیز کے معاملے پر کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ ان صاحبزادی کو بھی پر لگ رہے ہیں، کیا تو جیسے زبان تھی ہی نہیں، کیا اب قطر قطر چلتی ہے۔
فرماتی ہیں کہ میں تو سرخی اس لیے لگاتی ہوں کہ اور لڑکیوں میں نمایاں معلوم نہ ہو۔ ایک اور فقرہ ملاحظہ ہو، کہتی ہیں کہ منہ دل کیا ہے، برف کا تودا ہے، اتنی جلدی پگھل جاتا ہے۔ یہ سب رشید کے چچا کا اثر ہے۔ مجھے ان پروفیسر صاحب پر غصہ ہے تو اس بات کا کہ ساری خرافات مجھ ہی کو سناتے رہے۔ ابا جان سے کچھ بھی نہیں کہا، جیسا کہ خاندانی لوگوں میں دستور ہے۔ گنجے ہیں تو کیا ہوا، مرد اکثر گنجے ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی عمر زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ اگر آنکھوں کی طرف دیکھتے رہو تو صرف 40 برس کے لگتے ہیں۔ خیر، دفع کرو ان سب کو۔ بلو کی منگنی ہونے والی ہے۔ میں نے چھیڑا کہ بلو کا منگیتر پبلشر ہے، اس لیے انگوٹھی پر جملہ حقوق محفوظ ہیں، ضرور لکھوائیں۔ افو کی بات پکی ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں اس نے منگیتر کو نہیں دیکھا، لیکن سنو گی تو خوش ہوگی کہ کئی ہزار روپے ماہوار کماتا ہے، اکلوتا ہے، بہن بھائی کے قضیے سے پاک ہے۔ افو کے والدین نے اچھی طرح یقین کر لیا ہے کہ سگریٹ اور شراب نہیں پیتا، اور کیا چاہیے۔ اور ہاں، لڑکے کی والدہ حج کرنے جا رہی ہیں۔ افو نے تو یہاں تک سنا ہے کہ ان کا ارادہ حج کے بعد وہیں رہ جانے کا ہے۔ خدا کرے کہ خبر سچ ہو۔ اچھا بہن، تم اپنی سناؤ، کیا کیا مصروفیتیں ہیں؟ تمہاری خاموشی سے دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے۔ دور ہو تو کیا، تل تل رتی سب جانتی ہوں۔ اللہ وہ دن لائے کہ اپنی پیاری سہیلی کے ہاتھ رنگے ہوئے دیکھو۔ خدا سہیلی دے تو تم جیسی، جس کی 10 انگلیاں 10 چراغ۔ ہمو تو تمہیں یاد ہوگی، اس کی شادی پر ہم سب گئے تھے۔ شادی میں کچھ لڑکے بھی آئے ہوئے تھے، ہمیں چھیڑنے لگے۔ جب ڈانٹا تو بولے کہ اتنا سنگھار کیوں کرتی ہو؟ یہ لوگ اتنا نہیں جانتے کہ ہم کپڑے اور زیور ایک دوسری کو دکھانے کے لیے پہنتی ہیں، منہ لڑکوں کو اس سے کیا۔ ہمو کی رخصت ہو گئی۔ خدا کرے کہ بننے بنی میں ہمیشہ بنی رہے، لیکن آثار اچھے نظر نہیں آتے۔ افواہ ہے کہ اس کی سانس نندیں بڑی ظالم ہے، پر کا کوا اور رائی کا پہاڑ بنانے کو ہر دم تیار رہتی ہے۔ پر بہن، یہ مرحلہ تو ہر لڑکی نے طے کرنا ہے۔ رشید کے چچا بھی آئے ہوئے تھے۔ ان کے متعلق ایک لطیفہ سنا کہ رنوے ہیں، مگر کوئی کہہ رہا تھا کہ بیوی زندہ ہے۔ خیر، مجھے اس سے کیا۔ اوہ، کتنا لمبا خط لکھا ہے۔ لو، اب تو خوش ہو یا اب بھی روٹھی رہو گی؟ خط لکھو، مفصل سا ہو، کس کس کی نسبت ٹوٹی ہے، کس کس کے گھر شکنجی ہوئی ہے یا ہونے کا امکان ہے۔ ہمارے جاننے والیوں میں سے کوئی سسرال سے لڑ کر آئی ہے؟ میرے متعلق کسی سے کوئی بات تو نہیں سنی؟ ان دنوں کس کس کے سکینڈل چل رہے ہیں؟ کوئی نیا فلمی گانا پسند آیا؟ غرارے کا کوئی نیا ڈیزائن؟ ساری باتیں مفصل لکھنا۔ امید ہے کہ منشی فاضل کا امتحان پاس کر چکی ہوگی۔ کبھی آ کر مل ہی جاؤ، صرف 40-50 میل کا فاصلہ تو ہے۔ تمہاری دور افتادہ سہیلی۔